جو اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، 12 سے 16 سال لگاتے ہیں، اس 16 سال میں 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ پیسے کیسے بناتے ہیں۔ تو جس مقصد سے اسکول کالج بھیج رہے ہیں وہ مقصد مس تھا۔ تو ایک ایسا سسٹم میں بنانا چاہتا ہوں کہ 5ویں کا بچہ 5000 کما لے اور اسکول کی فیس اپنی دے دے۔ ہمارا پہلا مون شاٹ ہے۔ مون شاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام جیسے چاند پہ جانا، جو کہ نارمل کام نہیں ہے۔ جیسے ایلان مسک آج کل مارس پہ جانے کی باتیں کرتے، تو نارمل انسانوں کی کھوپڑی میں بھی نہیں آتا، نہ وہ سوچتے ایسی نہ کرتے، لوگ کی کرتے ہیں۔ ہم نے 110 ایسے مسئلے ڈھونڈے جو اس ملک میں ہیں اور 10 ملین لوگوں کو، یعنی 1 کروڑ لوگوں کو مسئلہ ہے۔ وہ بچہ 9ویں جماعت میں جب آتا ہے تو اب اس کو کہنا بیٹا ایک پرابلم پکڑ لو اور تم اس کو حل کرو گے، اور اب قسم کھاؤ کہ میں مرتے دم تک اس کو حل کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ہماری بہن راشدہ رفعت صاحبہ ہیں، جو کہ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ سے تشریف لائے ہیں، اور ماشاءاللہ فارمر MPA بھی ہیں جماعت اسلامی کی۔ کیا تھیں؟ صوبہ خیبر پختونخوا ناظمہ تھیں، واو، KPK کی، اور جس کی وجہ سے آپ نے پورا KPK بھی دیکھا ہوا ہوگا، سب جگہ پہنچی ہوئی ہوں گی۔ مجھے بہت پسند، سب سے خوبصورت پروونس ہے ہمارے ملک میں، اور یہ خود بھی لاہوری ہیں اور لاہور چھوڑ کے KPK چلی گئی کیونکہ اس کی خوبصورتی ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ خوبصورت بھی ہے، خوبصورت لوگ بھی ہیں، خوبصورت جگہیں بھی ہیں، سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اگر وہ سیپریٹ ایک کوئی کنٹری ہوتا تو شاید وہ سوئٹزرلینڈ ہوتا۔ بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ یہ بھی ہمارے KPK کے۔ سو راشدہ باجی جو ہیں وہ کشتیاں جلا کے کراچی آئی ہیں اور 1 مہینہ ہو گیا، تو ہماری 9 میں آ گئی ہیں کشتی جوڑ کے۔ چھوٹی سی 9 ہم نے بنائی ہے ریحان کالج کی، اس میں تھوڑے سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جاننا چاہوں گا پہلے تو آپ کو ویلکم، آپ سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے۔ آپ ایک بہت زندہ دل خاتون ہیں، اور آپ کی میری امی نے بہت تعریفیں کی تھیں کہ بہت اچھی خاتون ہے، بس یہی بولتی رہتی تھی میں کیا اچھی بات ہے، کہتے نہیں بس اچھی انسان ہے۔ تو وہی میں بھی کہوں گا کہ آپ ایک اچھے دل کی انسان ہیں۔ میرے خیال میں اچھے دل کا انسان ہو تو کافی ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو ویلکم۔ میری گردن ہے، آپ کے سوال ہیں جو آپ کا دل۔ پہلے تو بتائیں آئی کیوں ہیں، کیوں آ گئی، ایسا کیا دیکھ لیا آپ کو، کس نے کنونس کیا کہ آپ جو ہے وہ KPK چھوڑ کے جو ہے وہ کراچی کے ایک چھوٹے سے غریب سے علاقے میں ایک کالج میں جا کے بیٹھ گئی؟ گاؤں کا بھی برا ہے، گاؤں تو خود بھی پھر بھی اچھا ہوتا ہے، گاؤں سے بھی برا ہے۔ سبزہ تو نظر آ جاتا ہے۔ ہاں سبزہ تو KP سے تھوڑی ہے کہ سبزہ نظر آ جائے۔ جی شکریہ آپ کا بہت بہت۔ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں آئے تھیں یا ہیں؟ ابھی بھی ہیں۔ اچھا، میرے شوہر کی وفات جب ہوئی نا، میرا بیٹا 9th میں بس گیا تھا، 1 مہینہ ہوا تھا، تو بس اس کی وجہ سے کاروبار ذرا متاثر ہوا، لیکن تھے اس میں لڑکے 2-3 رکھے ہوئے تھے تو ہو رہا تھا۔ ہمیشہ سے بہت اچھا کاروبار تھا ہمارا، بہت۔ کس چیز کا کاروبار تھا؟ جب شادی میری ہوئی تھی نا تب الیکٹرانکس کا کاروبار تھا، یہ ساری بڑی چیزیں، یہ TV، فریج اور یہ، اور اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو گئے ذرا تو پھر کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا، میں ریڈی میڈ گارمنٹس بچوں کا، وہ اب وہ تھا ان کے پاس۔ کس نام سے دکان تھی؟ فاروقی گفٹ ہاؤس۔ تو بس وہ پھر اس طرح نہیں چلا جب وہ خود رہی تھی نا، پھر کبھی کبھی پہلے طور پر ذرا وہ ذہنی طور پر نہیں ہو جاتا ہے، ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، کوئی میاں کو جی جی، تو اس وقت جا کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بیٹھے ہوتے تھے تو کاروبار چل رہا ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ میں سے ان کو برین ہیمریج ہوا تو اس کے بعد وہ بیڈ پر ہو گئے، تو پھر مسئلہ ہوا، تو اس کی پڑھائی بھی ذرا متاثر ہوئی اسی وجہ سے کہ یہ اسکول سے آتا تھا تو ہم اسکول بھیج دیتے تھے کہ جب کھانا وہیں پر کھا لینا، وہ بھی کھا لیں گے، تم بھی کھا لینا، کھانا جاتا تھا گھر سے۔ تو ان کی ہمیشہ کیا آتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، ارد گرد کے 2-3 لوگ جو چھبڑیوں والے بیٹھے ہوتے نا ان کو بھی بلاتے، تو خاصا زیادہ کھانا جاتا تھا۔ تو بس وہ کہتے تھے اتنا ہی بھیجو، اور ان سب کو بھی پھر بیٹے کو نصیحت کرتے تھے ان سب کو بلا کے نا ذرا کھلانا ان کو۔
तो बस जैसे वक्त गुजरा है, किसी किसी को जहाँ जॉब मिली वो चले गए, फिर रोड बंद हो गई। तो वो इसके चचा ताया वगैरह कहते थे कि नहीं किराया पर नहीं देनी, बस कब्जा ग्रुप बहुत है, पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, और ये वापस। फिर उनका बेटा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में खड़ा हुआ, वो मेंबर बन गया कंटोनमेंट बोर्ड का। तो अब आसानी हो गई। वो कहते हैं, तो मुझे कहता है कि फिर कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं अगले साल 3-4 साल के लिए भी हूँ, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है ना जो जिस सीट पर है। मैंने उसको कहा कि मैं तो अभी कितने साल हो गए वहाँ से फारिग हुए, अभी का मसला होता तो मैं अपना वही कार्ड निकाल के उसको थोड़ा धमकियाँ लगा देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। यही गाड़ी चलाता है लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है, छोटा बच्चा समझ के वो घेरते हैं, तो उसमें होती है तो बस ठीक हो जाता। तो मैंने कहा तुम भी कर सकते, तुम मत हो वैसे भी। तो बस अब वो ढूंढ रहे थे, तो अब कहते हैं हाँ हमें मिल गया एक शख्स। पिछले साल जब लोग आते थे तो 1 लाख कहते थे, अपने मुंह से कहते थे, और अब जब आते हैं 1,20 कहते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कितने के देंगे पर, लेकिन इतने बात हो रही थी। तो मैं उन्हें बार बार कहती हूँ, रोज एक दूसरे दिन मैसेज कर देती हूँ कि जल्दी कर दें हमें, ताकि हमारे मसाइल काम हो जाए। तो वो मेरे भाई, मैं उनको कहती हूँ कि मेरे भाई जो है ना, वो मैंने कुछ भी नहीं कहती, बस वो मेरी बात सुनते हैं और वो भेज देते हैं कि नहीं ये परेशान है बस। तो पहले कहा तो मेरे भाई है, तो मेरे भाई तो तुम्हें नहीं पता लगता, तो वो मुझे भेज देते हैं। अभी भी आए हुए तो मैं वो जब इन्होंने कहा ना इमरान साहब ने यहया को कि मोबाइल ले लो, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैं आपको भी बता रही थी, मैंने मैसेज किया कि अभी फौरी लेना है या 1 महीना हो जाए। तो जवाब तो नहीं आया, मैं इंतजार ही कर रही थी। तो फिर मेरे भाई ने भेज दिया, मेरे दूसरे भाई का जो घर है यहाँ पर, वहाँ आए हुए हैं, तो मैं जाऊँगी। अब उन्होंने उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने 50,000 भेज दिया। मैंने कहा मैं एक किस्त दे दूँगी, इससे ज़्यादा कर आया फिर मैं माइंडा जमाएगा फिर दे दूँगी आपको। तो बस ये कैफियत है कि जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये हो जाता है। कुछ थोड़े से खफा भी थे कि हमें पूरी तो बात नहीं बता कर गई। और तो अगर फिर मेरा दूसरा देवर जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर है ना, आजकल चाइना गया हुआ, तो मुझे कहता है कि नहीं बड़ा अच्छा किया आपने, अगर आप बताती तब भी बातें करते, तब भी बातें कर रहे हैं, तो बस आपके सामने कुछ करते नहीं है, ज़्यादा इस तरह बात करते नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन उन्होंने ख्याल रखा है का, अपनी दुकान पे रखा। वहाँ उनका पेंट हार्डवेयर का बहुत बड़ा कारोबार है, और एक दूसरे जो चचा है उसका शीशे का बहुत बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने ये बाहर लड़कों के साथ अगर कहीं फिर रहा है तो उसके भी फौरन आते हैं कि ये फलां के साथ फिर रहा था, इसको रोके, ये फलां, बस वहीं से पकड़ के ले आते हैं कि भाई ये बड़ी बात होती है, मैं उसके पीछे कहाँ फिर सकती हूँ ना, लेकिन अपनी दुकान पर भी रखा और उसको लाड़ भी उठाते हैं, इस तरह भी करते हैं। तो फिर उन्हें ये हुआ कि हमें बताया नहीं है। तो फिर मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता था वहाँ जाके मैं करूँगी क्या, मैं तो चली यहाँ कराची जाके। तो फिर वो कहा कराची जा रही है, कराची तो बड़ा वहाँ तो हालात ख़राब है। मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा पे के भी हालात ख़राब है, वहाँ तो और तरह की है, हमारे पास तो फौज है, फौज आके जो बम बरसाती है। हमारे ठंडे इलाके हैं वो भी गर्म हो गए इसकी वजह से। तो मैंने कहा वहाँ दिमागी तौर पे या मौसमी तौर पे? मौसम के लिहाज से दिमागी तौर पे भी हो जाते हैं ना, फिर वो लोग तो हो ही जाते हैं जो मुतासिर होते हैं। तो बस मैंने कहा कि ये अभी इसने वो कर भी लिया, लेकिन उनको कोई फर्द ऐसा नहीं मिल रहा था कि जिसके साथ बैठे और कारोबार करे। तो कोई गैर फर्द आके कैसे करेगा इसके साथ, ये तो कोई अपना वो तो करेगा। फिर इंतजार था, तो फिर ये उसने वहाँ जाना छोड़ दिया, तब नहीं वहाँ जाता। मैं वो मेरी दुकान पर मैं वहाँ जाऊँ। और फिर वो मैंने सोचा कभी कोई करती थी ना इस्तिखारा, कभी कुछ, तो फिर इस पर इत्मीनान होकर वहाँ चल जाता। आपसे मेरी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आ गई। क्यों आ गई? तो ये कि अभी ये किसी तरह सेटअप हो जाए, ये अकेला इस काबिल हो जाए कि औरों को भी रख ले, तो ये यानी आप चाहती हैं आपका बेटा कारोबारी बन जाए? हाँ, तो उसका एक दुकान है ना उसके पास। वो तो है, आज है नहीं है, लेकिन दिमाग तो हमेशा साथ ही रहेगा ना जब तक जिंदगी है। आप उसके लिए जो रास्ता चूज करना चाहती हैं वो एक कारोबारी का करना चाहती हैं। वो खुद ही कहता है
وہ چاہتا ہے کہ میں کاروباری بنوں. ہاں. ایسا ہی جی. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں تو کاروباری اسکول نہیں چلاتا ہوں. میں تو جو کالج جو مرضی ہے کرے اس کے ساتھ, مجھے نہیں پتا کیا چلاتے ہیں کیا نہیں چلاتے. اچھا چلیے, میں تھوڑا سا بتاؤں کہ میں نے اسکول کیوں بنایا, کالج کیوں بنایا, یا آپ کو پتہ ہے؟ چلے اور بتا دیں. کتنا پتہ ہے, چلے وہ بتا دیں. ایک بچہ 1 لاکھ روپے مہینہ کمائی اس کے لیے بنایا. صحیح ہے. یہ اسکول 4 ریزنس کی وجہ سے بنایا ہے. پہلا ریزن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 27 ملین بچہ اسکول نہیں جاتا ہے. ایک ریزن, ٹھیک ہے نا. اس کا علاج بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے, کیونکہ جیسے بہت بڑا ایک اسکول ہے, دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی اسکول ہے, دا سٹیزنز فاؤنڈیشن. اس کے اب 3000 کے قریب اسکول ہیں اور 1.6 ملین بچہ پڑھتا ہے. 16 لاکھ بچہ ان کے پاس پڑھتا ہے. 25 سال میں انہوں نے بنایا ہے, اور اس سال پھر 7 ملین بچہ پیدا ہو جائے گا, اور 40 ملین بچہ ایسا ہے جو تقریباً 2000 روپے مہینے والے اسکول میں جاتا ہے. اور جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکول ہیں, سندھ میں تو بہت ہی خراب ہیں, بلوچستان میں گڑبڑ ہے, اور KPK میں تھوڑے بہتر ہیں, شاید پنجاب میں تھوڑے بہتر ہیں, لیکن اچھے نہیں. گورنمنٹ کے اسکول تو نہیں چلتے, پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے, انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائیں کبھی. تو ہم نے اس لیے بنایا کہ نارملی اسکول کالج بچوں کو آپ کی طرح کی جتنی بہنیں ہیں وہ اس لیے بھیجتی ہیں کہ یہ 2 پیسے کما لے گا, پڑھ جائے گا, لکھ جائے گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے بہتر اس کا دماغ ہوگا کہ وہ آمدنی زیادہ کرے. اگری. لیکن ہم جب اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, 12 سے 16 سال لگاتے ہیں, اس 16 سال میں 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ پیسے کیسے بناتے ہیں. تو جس مقصد سے اسکول کالج بھیج رہے ہیں وہ مقصد مس تھا. تو ایک ایسا سسٹم میں بنانا چاہتا ہوں کہ 5ویں کا بچہ 5000 کما لے اور اسکول کی فیس اپنی دے دے. تو اب کوئی بھی اسکول اگر کھولے گا, اس میں 100 بچے ہوں گے تو 5 لاکھ روپے آ جائیں گے, 1000 بچے ہوں گے تو 50 لاکھ آ جائیں گے. جبکہ ابھی جب وہ کھولتا ہے 1000-2000 والا اسکول, چیریٹی اسکول کھولتا ہے, تو اس میں اتنے پیسے نہیں آتے کہ اسکول کی فیسیں بھی دی جا سکیں. وہ مانگتا پھر رہا ہوتا ہے, چاہے مدرسہ ہو, چاہے منصورہ ہو, سوری جامع محسنات ہو. جامع محسنات کا ایک بچے کا, جب ہم چاند بیوی کے پاس گئے آپ کے یہاں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا 5500 روپے خرچہ آتا ہے. تو 5500 تو ہمارا پھر 6ٹھی کا بچہ 28000 کما لے, 28000 کما لے, آدھا گھر لے جائے, آدھا اسکول کو دے. تو آپ سوچیں کہ اگر کیا نام ہے, چاند بیوی کا جو محسنات ہے اس میں 400 بچیاں پڑھتی ہیں اور ان کو 1 کروڑ روپے مہینہ آنا شروع ہو جائے, تو کیا چاند لگا دیں گے. وہ تو چاند بیوی ہیں ویسی. پھر اسی طرح سے 7ویں کا بچہ 55,000 کمائے اور 8ویں کا 1,40,000 کمائے. یہ ہو گیا 8ویں تک کا مسئلہ. اب جو 27 ملین بچے ہیں ان کا حل مسئلہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ 4 سال میں ہم ایک ایسا کوریکولم بنا دیں کہ وہ بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے, ٹیکنالوجی بھی سیکھے اور اپنے پیروں پہ فائنینشلی کھڑا ہو جائے. یہ ہو گیا ہمارا 2 مقصد حل ہوئے. ایک ہو گیا کہ جو ایک سسٹم آ گیا کہ اسکولس چینج ہو جائیں, تو ان اسکولوں کے لیے ایک ایسا کوریکولم بن جائے, چاہے کوئی بھی اسکول ہے, غزالی ہو, عثمان پبلک ہو, گورنمنٹ کا ہو, کوریکولم مسنگ ہے نا. وہ کوریکولم ہی نہیں ہے, یعنی ہے ہی نہیں کتابیں ایسی کہ وہ پڑھا کے آپ اس سے اتنے پیسے کما سکیں. اور اب ہم جب بولتے ہیں تو ہمیں عجیب عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تو ہم اسی کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا پہلا مون شاٹ ہے. مون شاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کام جیسے چاند پہ جانا, جو کہ نارمل کام نہیں ہے. جیسے ایلان مسک آج کل مارس پہ جانے کی باتیں کرتے ہیں, تو نارمل انسانوں کی کھوپڑی میں بھی نہیں آتا, نہ وہ سوچتے ایسی نباتیں کرتے, لوگ کھی کرتے ہیں. سو میرا بھی پرابلم یہ ہے کہ میری کھوپڑی تھوڑی سی کھلی ہوئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ یار اگر زیادہ سے زیادہ فیل ہو جاؤں گا تو اللہ کے پاس جا کے بول تو سکوں گا نا کہ اللہ تیری, ہم نے آپ کی قدرت کے لیے کوشش تو کری تھی, اب آپ نے جتنا ہمیں طاقت دی تھی ہم نے لگا دی, اس سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے جیسے جنگ میں کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں. تو ہم نے اس غربت سے جنگ کرنے کی کوشش کری. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, آپ کراچی میں پھر رہی ہیں, آپ کولنگی میں تھیں, دوسری جگہ جا رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کوئی جنگی محاصرہ ہے, روڈ ٹوٹا ہوا ہے, پانی نہیں آ رہا, بجلی نہیں آ رہی. آپ جس کیمپس میں جاتی نہ وہ پانی ہے, نہ وہاں بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ وہاں سینیٹیشن ہے,
चारों बेसिक फंक्शनैलिटी ख़त्म है। जब हम किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपको खुदा ना करे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको बेहतरीन हार्ट सर्जन इस वक्त मिल जाएगा। आप 10 आदमी से पूछेंगे, आपको 10 नाम दे देंगे। आप किसी को बोन का प्रॉब्लम होगा, आपको बोन का बेहतरीन सर्जन मिल जाएगा। कैंसर के लिए हॉस्पिटल बेहतरीन बन गया, सब सारे कौम कैंसर के हॉस्पिटल बनाने में लगी हुई, कैंसर का भी इलाज ढूंढ के निकाले। हम अगर किसी से पूछें, अच्छा ये बताओ पानी के लिए कौन काम कर रहे हैं, किसी को भी नहीं जानते कि पानी के पीछे पड़ा हुआ। एक आदमी ने, जैसे इमरान खान ने कसम खाई कि भी हमने कैंसर का हॉस्पिटल बनाना ही बनाना है। मैंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की ये काम करने की, जब तक ये पूरा नहीं होता। तो हमारे वो बच्चे कहाँ हैं, लाखों करोड़ों जो बच्चे हैं, उनमें वो बच्चा कौन है जो कहेगा कि मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानते हुए कि मैं अपनी ज़िंदगी को पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेडिकेट करता हूँ। जैसे हमें पता है पानी खिलाना कितना सवाब है कि बुढ़ी माँ से भी पानी मांगे, हम सबीले लगाते हैं मुहर्रम में, पानी कितना सवाब है हमें मालूम है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को वक्फ नहीं किया। आर्मी में डेडिकेट कर देंगे, इंजीनियरिंग में डेडिकेट कर देंगे, लेकिन मकसद से डेडिकेट नहीं करते। तो हमने 110 ऐसे मसले ढूंढे जो इस मुल्क में हैं, और 10 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को मसला है। तो अगर 1 करोड़ लोगों का मसला आपका बच्चा हल कर दे, तो अल्लाह तो सुब्हान ताला से हम ये मांग सकते हैं ना, प्यारे अल्लाह आपने हमारे बच्चे ने ये मसला हल कर दिया, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दीजिए, और आपकी रहमत भी हो, और साथ में हमने कोशिश भी करी। छोटा काम क्यों करें, 1 दुकान 2 दुकान क्यों बनाए, ऐसी दुकान बनाए जो 10,000 हो, 10,000 लोग उसमें काम करें, 20,000 लोग उसमें काम करें, बड़ा काम करें। जब अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें मुसलमान बनाया है, पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, तो फिर हम छोटा क्यों सोचते हैं हर चीज़ को? हर चीज़ हम छोटा मीडियोकर करते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमारे पास ताकत नहीं। ताकत तो उतनी है जितनी कि किसी गोरख के लिए नीले के पास है, लेकिन उस ताकत को हम सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसके लिए करिकुलम डिज़ाइन करना है नंबर 2 काम, कि वो बच्चा 9वीं जमात में जब आ जाए, तो अब उसको कहना बेटा एक प्रॉब्लम पकड़ लो और तुम इसको हल करोगे, और अब कसम खाओ कि मैं मरते दम तक इसको हल करूँगा। हो हल कोई बात नहीं हो हल कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे अगेन हम इमरान खान की बात करते हैं, उसकी माँ कैंसर से मर गई, वो नहीं बचा सका, तो उसने कहा मैं दूसरों की माँओं को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। सारी तो नहीं बचेंगे, लेकिन थोड़ी सी तो बच जाएंगी, तो हम उस पर अपनी ज़िंदगी को क्यों नहीं, अपने मकसद के लिए क्यों ना चाहिए। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के एक बच्चा हो, कम से कम 10-15 बच्चे हों, लेकिन मैं पानी के लिए काम करूँगा। दूसरा बच्चा कहेगा मैं जी किसानों के लिए काम करूँगा कि 1 एकड़ से कम 5 लाख महीना आना चाहिए, क्योंकि 70% हम किसान हैं। तीसरा बच्चा कहे ये जितने गटर के प्रॉब्लम है ना मेरी जिम्मेदारी है, मैं हल बताऊँगा। इसी तरह से जो मसाइल हैं इस मुल्क के, बहुत सारे मसाइल हैं ना हमारे पास, तो मसाइलिस्तान है, उस पे एक बच्चे को, 100 बच्चों को, 10 बच्चों को फिट कर दिया जाए। सीखेंगे कि उसका पूरा सिस्टम में बना, सीखेंगे किससे, मुझे तो पता नहीं है कैसे सीखना है। तो जो एक्सपर्ट है दुनिया के, उनके साथ हम राब्ते बनाएंगे, उनका शागिर्द इन बच्चों को बनाएंगे, वो सिखाएंगे कि कैसे, क्योंकि सारे मसले दुनिया में हल हो चुके हैं। हमारे मुल्क के जितने मसले हैं वो दुनिया वाले हल कर चुके हैं, हमने नहीं किए। हमने तो ये नहीं सीखा कि कैसे हल करना है। तो हम उनसे राब्ते में आएंगे, उनके शागिर्द बनेंगे और उनसे सीखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस पर लगाएंगे 4 साल। इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है कि अगर आप 1 मिलियन लोगों का मसला हल करते हैं, तो मिनिमम जो आपकी आमदनी होती है वो 100 मिलियन होती है। हम ये कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन बच्चों के लिए 1 मिलियन का सॉल्व करेंगे तो मिनिमम इनको $1 मिलियन मिलेगा, 28 करोड़ रुपए, और साथ पहला अजर मिल गई, जन्नत, मिलियन लोगों की मदद कर दी। बाई प्रोडक्ट नंबर 2, 28 करोड़ आ गए। अब 28 करोड़ से क्या करो, 1-1 करोड़ के 28 घर खरीद लो, एक अम्मी को दो, एक अपने बेगम के लिए अपने लिए रखो, बाकी को किराए पे चढ़ा दो, और अपनी जिंदगी को उसी मिशन पे जारी रखो कि ये ना हो कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तुम्हें किराया आ रहा है हर महीने $2500, 7-8 लाख रुपए किराया आ जाएगा। अब तुम अपनी जिंदगी को उसी मिशन पे लगे रहो, काम नहीं छोड़ो। कसम खाई है तुमने कि मैंने पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, जब तक जिंदा हो
پانی کے پیچھے پڑے رہو کہ میں نے اس ملک کا یا 1 ملین لوگوں کا پانی کا مسئلہ ٹھیک کرنا. یہ ہے اسکول کا گرینڈ ماسٹر پلان. اب ہمیں ابھی جو ہم لیڈر دیکھتے ہیں دنیا میں, وہ ایدی صاحب ہوں, جناح صاحب ہوں, ایلان صاحب ہوں, وہ ایکسیڈنٹل لیڈر نظر آتے ہیں. لیکن جب ہم ڈاکٹر کے اسکول میں جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹل ڈاکٹر تو نہیں نکلتے, سبھی ڈاکٹر نکلتے ہیں. تو لیکن ایسا کوئی اسکول ہے نہیں جہاں پہ بچہ ڈالا جائے اور صرف لیڈر نکلے. اور لیڈر کی ڈیفینیشن مجھے سراج الحق نے یہ بتائی تھی کہ آپ دوسروں کو رستہ بھی بتائیں اور ان کی خدمت بھی کریں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 لاکھ منیمم کا خدمت کر چکے ہوں, اتنے پیسے کما چکے ہوں کہ لوگ آپ کو کہیں ہماری کو. اور تھرڈ, آپ کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لیا ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا. اس کو میں لیڈر سمجھتا ہوں. یہ نہیں کہ منہ اٹھایا, الیکشن میں کھڑے ہو گئے, میں لیڈر بن گیا, کہ آتا زیادہ کچھ ہے نہیں. سو یہ سب اگر 12ویں تک یہ بچہ کر چکا ہوگا تو اس کے اندر کتنی اسکل پیدا کی گئی ہوگی, کتنی طاقت پیدا کی گئی ہوگی کہ وہ اب سے بڑا ہی کام کرے گا نا. ہاں بیٹا اب تم گریجویٹ ہو گئے, اب جاؤ دنیا میں, جاؤ کو بڑا کام کرو. یہ ہے اس اسکول کا پرائمری مقصد. اچھا, جب ہم نے اسکول بنایا, اب ساری باتیں ذرا زیادہ لمبی چھوٹی والی ہیں نا, کہ یار اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کیسے ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھے ان ہیرو کو تراشنے والے انسان. اب اس ایگزسٹنگ اسکولنگ سسٹم میں تو ایسے بچے غلطی سے ہی نکلتے ہیں. ہر بچے کو اس کی پیک پہ پرفارمنس پہ پہنچانا, ہر بچے کو ملینئر بنانا, ہر بچے سے 10 لاکھ لوگوں کا کام کرانا عام ٹیچر کا کام نہیں ہے. اس کے لیے خاص قسم کا ٹیچر چاہیے. وہ ٹیچر یہ کوریکولم میں نہیں ہے, وہ ایک الگ قسم کا کوریکولم جب بنے گا پھر اس کو پڑھانے والے اور چاہیے, ان کو استعمال کرنے والے چاہیے. تو جب ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ 1-1.5 سال لگتا ہے ٹیچر بنانے میں. اچھا, اور ٹیچر بنا نہیں سکتے تب تک بچہ نہ ہو. تو جو بچہ آ رہا ہے وہ بچہ بھی خراب ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیچر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے, پوری چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پا رہا, کیونکہ وہ ساری زندگی بریانی پکا رہا تھا. ہم نے کہا چائنیز پکاؤ, تو بریانی میں بنا کرنے کے باوجود بھی تھوڑی بہت عادت ہے وہ گرم مسالہ ڈال دیتے. تو وہ یہی ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. ہم نے سوچا کہ اب اس کا کیا حل نکالیں, اور ہم ایک اور ہمارے دوست ہیں امریکہ میں, انہوں نے کہا آپ اور کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری کہانی سن کے انہوں نے کہا, اور میں نے کہا میرا خیال ہے 200 اسکول کم سے کم ہونے چاہیے ہر ڈسٹرکٹ میں, جا کے آپ جیسے لوگوں کو یہاں نہ آنا پڑے. کوئی چھوٹا سا اسکول کیوں نہ ہو, لیکن ہونا ہر ڈسٹرکٹ میں چاہیے, جا کے لوگ جو پاگل لوگ ہیں, جو میری بات سمجھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ جا کے دیکھ تو لیں اور اس کو محسوس تو کریں. 1-2 گھنٹے تو بچے کو دے ہی سکتے ہیں. اس لیے میری خواہش تھی کہ کم سے کم 200 اسکول میں, لیکن جو لیا میں بیٹھا ہوا ہے, جو مردان میں بیٹھا ہوا ہے, جو نوشیرہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو سوات کے منگورا میں بیٹھا ہوا ہے, اوپر کلام کاغان میں بیٹھا ہے, وہ تو نہیں آئے گا یہاں پہ, غریب ہے. تو اس میں غربت, غریب بچے کا کیا قصور ہے, وہ میرا بچہ ضائع ہو جائے گا. سب تو میرے پاس آئیں گے ہی نہیں, نہ میں لانا چاہتا ہوں. تو میرا تو ٹارگٹ صرف 1000 بچہ ہے, لیکن وہ 1000 بچہ بنانے کے لیے مجھے کم سے کم 10,000 سے 50,000 بچہ اپنے سسٹم سے گزارنا پڑے گا, تاکہ میں اس کو ڈھونڈ سکوں جس کی مجھے تلاش ہے, جس کے والدہ بھی ایگریڈ ہو, اس کا والد بھی ایگریڈ ہو, جس کا خاندان بھی ایگریڈ ہو, بچہ بھی ایگریڈ ہو. کیونکہ یہ ایک آدمی کا کمال نہیں ہے. اس کے لیے پوری صرف ٹیچر نہیں چاہیے, اس کے لیے سارا معاشرہ چاہیے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے پتہ نہیں اس سے ملاقات کی یا حجاب سے کری یا اس سے پہلے نہیں عثمان سے کری, تو ان کی والدہ اپنے گھر پر جیسے آپ آ گئی, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی. تو جب وہ آئیں, ہم نے نا تقریباً 500 سے 1000 بچے ایڈمٹ کیے ہیں کورنگی میں آج تک, صرف 8 بچے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ سارے لائن میں ٹک 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 فائرنگ ہوئی, یعنی چیزیں خراب ہی ہوئیں, اور وہ بیچارے چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے. تو جو پھر بھی ٹک کے کھڑا رہ گیا وہ ہیرا بننا شروع ہو چکا ہے. اس وقت میرے پاس جو اوپر آپ گئے ہیں, یہ سمجھیے کہ موتیاں ہیں. اب ان کو ہم اور دبائیں گے تو یہ ہیرا بننا شروع ہو جائیں گے, اور ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ. تو کالج اس لیے بنایا کہ ایسے ٹیچرز بنائے جائیں جو اس اسکولوں میں جا کو بنا سکیں, اور اس مقصد سے یہ کالج بنایا گیا. اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کو ہم 1,50,000 تک لے جانے کے لیے کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں ان سے بھی کرائیں گے. لیکن ہمارا یہ پہلا سال ہے,
اور کالج کے اپنے مسائل ہیں, اسکول کے اپنے مسائل ہیں. اسکول کا بچہ 9, 10, 11, 12 کا ہوتا ہے نا, ہارمونز نہیں ہوتے, شہوت نہیں ہوتی, تو وہ الگ قسم کا ہوتا ہے. اور جو جیسے 18 کا ہو گیا, اب اس کو امی نے تو کہا تھا میری شادی ہو جائے گی 18 میں 19 میں, وہ بیچارہ اس کا دماغ کام کرنا آہستہ ہو جاتا ہے, اس کا فوکس کہیں اور ہو جاتا ہے. تو اس کے مسائل اور ہیں. ابھی تک میں اس کی مشینیں نہیں بنا سکا, مشینیں مطلب ان ہیروں کو نہیں تراش سکا جو چھوٹے ہیرے چاہیے نا بڑے ہیروں کو تراشنے کے لیے. ہیروں کو تراشنے کی مشینیں بھی ہیرے ہوتے ہیں. تو یہ سب ہیرے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی نہ ہی ڈالو, ان کو تراشنے کے لیے ہم نے کالج بنایا. تو کالج کا پرائمری گول وہ ٹیچر ٹریننگ ہے جس سے یہ گزریں گے, جس سے یہ ان بچوں کو سدھا سکیں. یہ ہماری اس کالج کا مقصد ہے. اب سائڈ میں سارے لوگ تو میں نہیں کھپا سکتا نا, تو میری بڑی آرزو اور خواہش ہے کہ میں ایک فیکٹری اسکول بھی بنا دوں. جو رضوان فیکٹری والا ہیں وہ اسی کرسی پہ بیٹھ کے رضوان فیکٹری والا بنے تھے. انہوں نے میرے ساتھ 1.5 سال یہاں گزارا. وہ بالکل ان نون سے ایک آدمی تھے, کوئی نہیں جانتا تھا. تو ان کے بھائی ہے نا وہ؟ جی, رضوان جو ہے بڑا بھائی ہے, عرفان چھوٹا بھائی. تو رضوان جب آیا تو اس وقت تک ریحان اسکول نہیں تھا. تو میں نے اس کو بلایا کہ آپ آؤ کچھ کرتے ہیں, فیکٹری ویکٹری کا لوگوں کو سکھائیں گے. تو ہم نے factorySchool.net بھی خریدا, ان کو فیکٹری اسکول بنایا. ان کو پہلے 1.5 سال نا مجھے کھولنے میں لگتا ہے انسان, کیونکہ جو ساری زندگی ایک ہی طرح سے کرتا ہوا آ رہا ہے نا, نیا چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا. جیسے آپ آئی ہیں نا, آپ کو بہت زیادہ چیلنج, شہر بدلا, علاقہ بدلا, طریقہ بدلا, اللہ کرے کہ آپ سروائیو کر جائیں. لیکن جیسے فار ایگزامپل میں اکثر رباب کی ایگزامپل دیتا ہوں, تو اس نے 6 مہینے میں ریزائن کر دیا. 6 مہینے برداشت کری اس نے, پھر بھی اس نے کہا میں جا رہی ہوں. اور پھر دوبارہ ہم نے اس کو بات کری تو اس نے پھر آن بورڈ کیا. اب یہ کچھ اور انسان ہے, یہ وہ انسان ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس 2 سال پہلے آئی تھی. تو یہ تمام ٹیچروں کے ساتھ مجھے کرنا پڑتا ہے. مجھے 6 مہینے چپ کر کے بٹھا کے رکھنا پڑتا ہے کہ آپ بیٹھیں اور سیکھتی رہیں اور پیسے بھی لیتی رہیں. تو وہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں بھی چیلنج آتا ہے. چلے آپ بہت صابر ہو گئے ہیں اس معاملے میں. جی, میں نے اگر کوئی چیز پچھلے 4 سال میں سیکھی ہے تو آنکھوں کو بند کرنا, کانوں کو بند کرنا اور صبر کرنا. جیسے گھوڑے کو یوں لگایا جاتا ہے نا کہ چپ کر کے اپنا کام کرو. تو مجھے جب شکایت آتی نا, جب کہ ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کے اسٹاف نے یہ کیا, آپ کی خرابی تھی, تو میں روتا ہوں اندر سے, باقاعدہ آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس سلیوشن کوئی نہیں ہے. میں ہر کیمپس میں جا کے خود نہیں بیٹھ سکتا ہوں, میں ہر چیز کو خود ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. جیسے میرا ملک ہے نا, میں جب بھی روڈ پہ نکلتا ہوں میں کیا کہتے ہیں خون کے آنسو روتا ہوں, کیونکہ میں نے 88 کنٹریز گھومی ہے, 7 میں رہا ہوں, ریزیڈنٹ ہوں میں, آج بھی 5 کا ریزیڈنٹ ہوں. تو میں جب بھی باہر جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے ہونے کی. سملرلی میں اپنے ادارے جاتا نہیں ہوں, کیونکہ جب میں جاتا ہوں تو میری طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے, اس برداشت نہیں کر پاتا. تو میں کہتا ہوں کہ برداشت یہ کر لو کہ خراب ہو رہا ہے لیکن 20% ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں اپنی فیکٹری کو اس وقت 20% پہ چلا رہا ہوں. 4 سال میں 20% پہ پہنچا ہوں. لیکن جب آپ منائل کی امی سے پوچھیں گی, عثمان کی امی سے پوچھیں گی, تو وہ بتائیں گے کہ یہ جو 4 سال پہلے کا اسکول تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق. اور اس خراب اسکول ہونے کے باوجود میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آپ میرا 2 سال برانہ بچہ لے لیں, خراب اسکول کا, اچھے اسکول کا نہیں, خراب اسکول کا, کورنگی کا, جو سب سے پھٹیچر مارا اسکول ہے, اس کا بچہ لے لیں اور آپ سٹی اسکول کے بچے کے ساتھ بٹھا دیں, لڑوا لیں, اور آپ دیکھ لیں گے کہ رزلٹ بہت فرق آئے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اسپیڈ 20 ہے نا, تو اب یہ 30 اس سال کا ہمارا ٹارگیٹ ہے کو 30% پہ لے جائے. تو میں صبح سے شام تک بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہوں, اپنی مشینیں اپنی ٹیم کو تیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن وہ انسان ہے, وہ 9 مہینے کا بچہ جو ہے نا وہ 9 مہینے میں آئے گا, اس سے پہلے جو ہے نا وہ آئے گا نہیں. تو میرا صبر جو ہے نا وہ اتنا, میرے سارے بال سفید ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں, میرے بال جھڑ گئے سارے 2 سال میں, مطلب ایکسٹریم پریشر ہے میرے اوپر.
اور چلیں آپ صبر باقی کریں, یہ بال وال جو کچھ بھی نہیں کرتے نا ان کے بھی جھڑ جاتے ہیں. ہاں وہ تو مجھے پتا ہے, لیکن وہ کچھ کرتے ہی ہیں جب جھڑتے ہیں. نہیں کچھ بھی نہیں کرتے. سو اب یہ کہانی ہے اس اسکول کی, اور یہ ایک اور کوشش ہے کہ اس ملک سے خواہ خواہی کی غربت ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لوگ بھی اچھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیوں بس غریب ہیں ہم. اور وجہ مجھے پتہ ہے کہ سسٹمز خراب ہے, لوگ خراب نہیں ہوتے, لوگوں کو وہی کیئر کرتے ہیں جو انہوں نے سنا. آپ نے کہا 10 دکانیں, آپ نے سن لیا, تھوڑا سا بڑا آپ کا دماغ ہے. نارملی تو لوگ 1 سے 2 ہی دکان کروانا چاہتے ہیں. میرے جیسے پاگل کم ہیں جو ایک کے کہتے نہیں 10,000 دکانیں ہونی چاہیے. اس کے لیے پلان کرو, اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے سسٹمز بناؤ. اگر کوئی گورا کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو. آسان ہے آج کے دور میں علم, جب چیٹ GPT کے پاس علم ہے حاصل کر لو. تو بس ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں بہت تھکن ہو رہی ہے, کوشش جاری ہے. لیکن جب میں ان جیسوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے طاقت آتی ہے کہ یار اگر میری اتنی محنت سے ایسے انسان نکل سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں کچھ تو صحیح کر ہی رہا ہوں. تو اس لیے میں کر رہا ہوں, ورنہ اب تک میں اس کو 2 دفعہ بند کر چکا ہوتا. میں بھی جب نکلتی ہوں نا وہاں سے, میں پراٹھے نہیں کھاتی نا, تو بریڈ لینے ویسے بھی ذرا چلنا بھی چاہتی ہوں تو آ جاتی ہوں بازار تک. تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں یہ کیسا علاقہ ہے نا, یہ کتے بھی ایسے پھر رہے ہوتے ہیں, بھونکتے ہی نہیں, اور زبان نکل ہوتی ہے, اور ہلکے ہلکے چل رہے تو بھاگتے بھی نہیں ہیں. اور جہاں اسے ہٹاؤ تو وہ جو ہے نا آپ کا اسکول, وہاں پر کتا پورے دروازے میں وہ لیٹ جاتا ہے. میں جب جاتی ہوں تو کسی لڑکے کو بلاتی ہوں, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, ہٹتا ہی نہیں, اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا بیچارے سے. میں نے کہا یہ بھونکنا, اتنے دنوں میں ایک دفعہ میں نے کتے کو سنا کہ وہ بھونکا تھا, وہ یعنی یہ تو حالت ہے نا, اور بالکل گاؤں لگتا ہے. یہاں سے ذرا آگے چلے جائیں, نہیں ہے بھائی, نہیں گاؤں نہیں, گاؤں تو بڑی ہریالی والا گاؤں. نہیں وہ گاؤں سے بھی بہت برا درجہ ہے اس کا. تو آگے نا اتنے اچھے شادی حال بنے ہوئے نا بہت. تو میں کہتی ہوں کوئی زمانہ ہوگا کہ بہت اچھا علاقہ ہوگا, تو یہ بس MKM پیپل پارٹی نے اس کو خراب کر دیا. جماعت شامل نہیں ہو سکتی, وہ آ جاتی نا, اب نہیں میرا مانا آ جاتے نا, لیکن نہیں آنے دیا ان کو. تو بس سوچے بس چلے میرے ساتھ اب سیاست نہ چھڑے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. بس اطمینان ہو گیا. اب دوبارہ مجھ سے پوچھے گا اچھا میں کیا کروں. نہیں, کیونکہ میں نہیں چاہتا نا کہ آپ غلط بس میں بیٹھ جائیں. جس بس میں آپ جانا چاہتی ہیں, جس ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہیے, میں آپ کہیں گے مجھے کاروبار ہی صرف سیکھنا ہے. میں وہ بتانے لگا تھا کہ ہم آگے چل کے فیکٹری اسکول بنانے کی بڑی خواہش ہے. یعنی جو کام میں نے رضوان سے شروع کرانا تھا وہ ابھی تک رکا ہوا ہے. انفیکٹ لاسٹ منتھ پھر ہم نے آلموسٹ جگہ لے لی تھی کہ فیکٹری اسکول بنا لو, کہ جو بچے, کیونکہ اس میں رزلٹ پھر بھی جلدی آ جائے گا. شاید ہم چاہتے ہیں بچوں کی اسٹرانگ تربیت کریں. اصل فوکس مجھے لگتا ہے کہ تربیت میں کچھ کمزوری ہے. تعلیم تو ٹھیک ہے, تربیت ہر گھر کی الگ ہوتی ہے. تو اس تربیت کی وجہ سے بچہ زبردست بن جاتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسکول کے اندر ہی ایسی تربیت کی جائے, سسٹم ایسا بنایا جائے کہ ہر بچہ ہی زبردست بنے. یہ ہر بچہ زبردست بننے کا سسٹم بنانے کی کوشش ہے. کیونکہ اب ہمارے یہاں غربت ہے. اب ایک آدمی کسان ہے, اس کا بچہ سیم نہیں ہو سکتا. ایک آدمی انجینئر ہے, اس کا ڈاکٹر ہے. اس کا ایک آدمی باہر رہتا ہے, اس کا بچہ سیم نہیں ہو سکتا. مطلب وہ اسکول کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ہی ڈیزائن کے بچے باہر نکلیں. تو ہم بھی اس کے ایک ہی ڈیزائن کے لیڈرز بنا کے نکالنا چاہتے ہیں. تو جیسے آپ آ گئی نا اٹھ کے, تو اس طرح سے جب ان کی امی آئیں, عثمان کی امی آئیں, تو میں نے ان سے جب 2 مہینے گزر گئے آپ کی طرح, تو میں گیا خاص وہاں پہ ان دونوں سے ملنے کہ بھائی ذرا آپ آئیں, مجھے ملیں, کیا چکر ہے, آپ کس خوشی میں آ گئیں. سارا گھر وار چھوڑ کے ابا سے لڑ کے ٹرین میں بیٹھ کے بھاگ کے آ گئیں. اور ہم کہانی جیسے آپ کی کہانی تھوڑی تھوڑی ویڈیوز انٹرویو ہیں, ان کے بھی ہوئے. ہم پوچھتے رہتے تھے بھائی کیا کہانی ہے, کیوں آ گئیں. کہ جب میں جا کے بیٹھا کی سونے, انہوں نے کہا جی اب تو میں واپس تو نہیں جا سکتا, میں تو یہی ہوں. اس سسٹم کو تو میں کبھی بھی نہیں جا کے پڑھانا چاہتی اپنے بچوں کو. کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے ابا نے نانا کے پاس بھیج دیا, پھر بہت بڑی ہوئی تو اپنے پاس بلایا, پھر کہا پڑھو, پھر تھوڑے سا پڑھ لی تو کہا شادی کرو, شادی کر لی تو کہا بچے پیدا کرو, جب بچے پیدا ہوئے تو کہا کہ اب جو مرضی کرو.
یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے بچپن سے ہی بڑے آدمی بنے، اس کی کوشش کریں، تو اب اس کی مہربانی خیر نہیں لگا کے آواز آئے گی، خود خیر تو نہیں ہے، اچھا کہیں اور لگا دیں. مجھے تو پریشانی اس لیے ہوئی تھی جو میں نے بات کی تھی نا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں بس جلدی آئیں، کل کو ہم نے ماموں کے گھر جانا ہے، اور پھر میں نے کہا تھا نا تم لے دوں گی، وہ پیسے آئے ہوئے ہیں تو میں بھیج دوں گی. آپ نا اپنے بچے کو زیادہ فکر نہ کریں، یعنی یقین کریں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں عمران اور محسن کہ میں اپنے سگے بیٹے تک کو وہاں داخلہ کرنا چاہتا ہوں، اور لیکن وہ صرف علاقے کا مسئلہ ہے، ورنہ میں اس کو وہاں پہ ڈال دوں، کیونکہ یہ لوگوں کو کچھ آرٹ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے بات کرنے کا، کچھ ان یہ کہنا الٹے لٹک جو الٹے لٹک جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا گھول کے پلاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بھائی وہ کون سا کیا گانجا پلاتے ہو، ان کو چرس پلاتے ہو، مجھے سکھا دو، پتہ نہیں کیا میٹھی موٹھی باتیں کرتے ہیں، وہ بچے مان جاتے ہیں. تو اگر یہ 9 مہینے 10 مہینے جو اسکول کے ہو گئے، کالج کے ہو گئے، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو یہ اس شکل کا بھی نہیں ہوتا. یہ اس کا کمال ہے عمران کا کہ یہ سارا کچھ ہم بنا چکے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مجھے جن بھوت عطا کیے ہیں کام کرنے کے لیے. بڑے چھوٹے جن بھوت بھی دیے ہیں، بڑے جن بھوت بھی دیے، بٹ کیونکہ فزیکل دنیا ہے، سلو ہوتا ہے، میری سپیڈ ہمیشہ آئی ٹی کی رہی ہے، میں جلدی جلدی کے چکر میں رہتا ہوں، تو اب صبر کرنا سیکھنا پڑ رہا ہے، بس یہی کرنا پڑ رہا ہے. بس وہ اس کی بات سے مجھے یوں لگ رہا تھا جدید ہی چلیں آپ وہاں نوشہرہ چلیں، میں نے اپنا شناختی کارڈ نہیں بنوانا، اور پھر مجھے لگتا تھا یہ آئے گا نہیں، یہ بس پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا تھا. اس لیے میں نے کہا ذرا اس سے دلچسپی پیدا کریں، اس میں اس طرح کر دیں کہ بس یہ جائے نہ یہاں سے. اس کے لیے تو یہی ہیں جادوگر، انہیں کے حوالے کر دیں. نہیں دوبارہ نہیں بولے گا یہ اب آپ سے نہیں کہے گا جانے کے لیے. انشاءاللہ یوں جائے گا تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جائے کہ شوق رہے اور واپس آئے جتنے دنوں کے لیے بھی. جو پروسیس اس کا شروع ہو جائے گا نا کارڈ کا، یہ کارڈ آن لائن بن جاتا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، کارڈ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے بہت ضرورت ہے، اس نے اپنے دوستوں سے وارکردوں سے ملتا ہے نا. تو میرا مشورہ ہوگا کہ نہ جانے دے، اچھا تھوڑا دل ٹوٹنے دے، رونے دے. یہ رومی کہتے ہیں کہ دل کو توڑواتے رہا کرو کہ دل کو نہیں، میں تو اس کو کہتی ہوں کہ تمہارے بابا اگر زندہ ہوتے نا میں وہیں رہتی اور تمہیں یہاں بھیج دیتی. بس تو ابھی بھی آپ وہاں جمع کرا دیے نا، ابھی تھوڑے دن اس کو رونے دیں، گروتھ کا پروسیس ہے نا. صحیح ہے. کوئی سوال ہو تو بتائیے. بس یہی پریشانی تھی، اور آپ حل کرنے کے لیے آپ ہیں تو بس کریں، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جو اور خیر میں اوروں کے لیے کیا پیغام کر رہا ہوں، پہلے تو ہم ابھی انہیں کو سنبھال رہے ہیں. اسکول میں کیا دیکھا آپ نے، اسکول کی سائٹ پہ یا اچھا ایسے ہے، اسکول میں جو ان کا اچھا اسکول ہے. ہے؟ کالج میں خاصا بہتر ہے. ان کو نا پڑھانا آ نہیں رہا، وہ بہت نائس آدمی ہے، بہت زیادہ. پڑھانا ہی نہیں ہم نے آ رہی پڑھائی، وہ جو بھی ہوتا ہے نا بس وہ تو نئے ہیں، بھی ان کو 6 مہینے لگیں گے. ہاں تو وہ کچھ مسئلہ ان کے ساتھ ہے، ورنہ میں نے کئی بار بات کی نا، اتنے اچھے نائس آدمی ہے نا، اور ہمیشہ ادب آداب کے ساتھ، اور بہت متاثر ہوتی ہوں میں ان سے. لیکن یہ لوگ پتہ نہیں یہ تنگ کرتے ہیں ان کو. سب ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں ہی لگے ہیں. 6 مہینے لگتے ہیں پہلے، اس کے بعد چھیڑ چھاڑ ختم ہو جاتی ہے کہ اچھا بتاؤ کی کرنا ہے بھائی بس. اور ادھر تو چھوٹے بچے ہیں، بس وہ تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اچھی ہے. وہ تانیہ بھی بڑا. آپ نے بچوں سے ملاقاتیں نہیں کری ان کے کیمپس میں اور دوسرے کیمپس میں، گپے نہیں لگائیں ابھی تک؟ لگائیں جی. تو کیا محسوس کیا ان بچوں میں کچھ فرق کرنٹ ہے یا وہی ہے؟ فرق ہے ذرا. اپنے گھر کو تو اپنے علاقے کو تو سب یاد کرتے ہیں، جب گرمی پڑے گی تو مظفر آباد والے یاد نہیں کریں گے اس کو، جہاں پر اس طرح گرمی ہوتی ہی نہیں ہے. اور ویسے تو ٹھیک ہے. اب میں کہہ رہی تھی پرانے بچوں سے نہیں ملی ہیں؟ پرانے کون سے بچے؟ نہیں، جو یہاں اس وقت ہیں بس انہیں سے ملی ہوں. چلیں آپ کا بہت شکریہ. چلیں اب آپ کا ان کے ساتھ ایک انٹرویو کراتے ہیں. تھینک یو. اور کون ہے اوپر پرانا؟ آپ